السلام علیکم۔ آج ہم مولی اور شلجم کے کاشت کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ کچن گارڈن میں مولی اور شلجم کی کیسے کاشت کی جاتی ہے، بیج کے لگانے سے لے کر پودے کے اگنے تک مکمل تفصیل دیکھیے۔ پہلے مرحلے میں زمین کی کیسی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ دیسی کھاد یعنی گوبر وغیرہ اپنی زمین میں ڈالیں، پھر اس کو چھوٹی چھوٹی کیاریوں میں تقسیم کریں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہوں اس طرح چھوٹی چھوٹی کیاریوں میں ان کو تقسیم کریں، جس کی لمبائی 5 سے 6 فٹ اور چوڑائی 4 سے 5 فٹ ہونی چاہیے۔ زمین کو چھوٹی چھوٹی کیاریوں میں تقسیم کرنے کا ایک فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جلدی پانی سے سیراب ہو جاتی ہے اور پانی ہر پودے تک پہنچ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ آپ اس پٹڑیوں پر بھی اگر پودے لگائیں گے تو اس تک بھی پانی پہنچ جائے گی۔ اس کیاریوں کے درمیان میں ہم شلجم لگائیں گے اور اوپر پٹڑیوں پر مولی لگائیں گے۔ شلجم چونکہ زمین کے اوپر رہتی ہے اس لیے ان کو ہموار زمین پر لگائیں گے۔ اسی طرح کیلیاں نکالیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور درمیان میں تقریباً 4 سے 5 انچ کا فاصلہ رکھیں۔ اگر بڑے پیمانے پر آپ کاشت کریں گے تو اس کا فاصلہ پھر زیادہ رکھنا ہوگا۔ یہ فاصلہ کچن گارڈننگ کے لیے ہے۔ اس کیلیوں کے درمیان اس گوڑی والے اوزار کے دگنا جتنا فاصلہ رکھیں، بس کافی ہے۔ شلجم کو بوتے وقت آپ ایک ایک دانہ بھی بو سکتے ہو۔ اور اس طرح ہر کیلی میں آپ زیادہ بیج بھی پھینک سکتے ہو۔ اگر آپ ایک ایک دانہ لگائیں گے تو ان کا ایک نقصان یہ ہے کہ اگر یہ بیج نہیں اگے تو آپ کو دوبارہ اور لگانے پڑیں گے۔ لیکن اگر آپ ایک کیلی میں یا قطار میں زیادہ بیج پھینکیں گے، اگر کچھ اگ جائے اور کچھ نہیں بھی اگے تو بھی آپ کی یہ قطار خالی نہیں جائے گی، اور اگر پورے اگ جائیں تو درمیان میں سے کچھ نکال لیں۔ پودے کا پودے سے فاصلہ تقریباً 2 سے 2.5 انچ رکھیں۔ کچن گارڈننگ میں یہی فاصلہ مناسب ہے۔ جب بیج اگ جائیں تو پھر ان پودوں کے درمیان میں سے کچھ پودے ہم نکال لیں گے اور فاصلہ 2 سے 2.5 انچ رکھیں گے۔ پھر کچھ پودوں کو قطار کے ایک طرف اور کچھ پودوں کو قطار کی دوسری طرف کر دیں گے، تو اس طرح سے یہ پودے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملیں گے اور شلجم کا سائز بھی بڑا ہوگا۔ اب باری مولیوں کی آتی ہے۔ مولیاں چونکہ زمین کے اندر جاتی ہے اس لیے ان کو نرم جگہ چاہیے، اس لیے ان کے لیے اچھی طرح پٹڑیاں نرم بنائیں۔ تقریباً 5 سے 6 انچ ہائٹ والی پٹڑیاں بنائیں اور ان کے دونوں اطراف 4 انچ کے فاصلہ پر بیج بو دیں۔ اس کے بعد گوبر مکس کی ہوئی مٹی اچھی طرح ڈال دیں۔ تقریباً ہر بیج 1 سے 1.5 انچ زمین کے اندر ہونا چاہیے۔ بیج کو زیادہ زمین کے اندر مت کرے کیونکہ یہ پھر نہیں اگے گا اور خراب ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیاریوں کو اچھی طرح اور خوب پانی دے، اتنا پانی دے کہ پٹڑیوں کے اوپر تک پانی چلا جائے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 4 دن کے بعد کی نتیجہ ہے۔ پودے اگ چکے ہیں اور ہم اب دوبارہ پانی دیں گے۔ اس پانی دینے کا ایک فائدہ ہے کہ جب دھوپ لگتی ہے تو زمین سخت ہو جاتی ہے اور کچھ پودے زمین سے نہیں نکل سکتے، اس لیے پانی دینے سے زمین نرم ہو جاتی ہے
اور پورے پودے زمین سے نکل آتے ہیں، اس لیے 4 دن بعد پانی دینا لازمی ہے۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہوں، یہ پورے 7 دن کی بعد کی رزلٹ ہے۔ پورے پودے اگ چکے ہیں اور آپ کے سامنے ہیں۔ اب جو آپ شلجم کی یہ پودے دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بہت ملے ہوئے ہیں اور جڑے ہوئے ہیں۔ پہلی گوڑی کے وقت ان کو ہم نکال لیں گے اور درمیان میں تقریباً 2 سے 2.5 انچ کا فاصلہ رکھیں گے، اور قطار سے قطار کا فاصلہ تقریباً 4 انچ یا 5 انچ رکھیں گے۔ اس طرح آپ شلجم اور مولی اپنی کچن گارڈن میں خود اگا سکتے ہیں اور اپنی گھر کی ضروریات اپنی کچن گارڈن سے پوری کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ خدا حافظ۔